السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک ابرص، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا امتحان لے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے ابرص کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی جلد، کیونکہ لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ فرشتہ نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور جلد بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتہ نے پوچھا کہ تمہیں کس طرح کا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ، یا اس نے گائے کو کہا۔ اسحاق بن عبداللہ کو اس سلسلے میں شک تھا کہ ابرص اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ کی خواہش کی تھی اور دوسرے نے گائے کی۔ اس کی تعین کے سلسلے میں ان کو شک تھا، چنانچہ اس سے حملہ اونٹنی دی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ عمدہ بال اور میرا یہ عیب ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے پرہیز کرتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب جاتا رہا اور اس کے عمدہ بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کس طرح کا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ گائے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ فرشتے نے اسے حملہ گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بصارت دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بصارت اس کو واپس کر دی۔ پھر پوچھا کہ کس طرح کا مال تجھے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ بکریاں۔ فرشتے نے اسے حملہ بکری دے دی۔ پھر تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد اتنی برکت ہوئی کہ ابرص کے اونٹنی سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کے گائے بیل سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی۔ پھر دوبارہ فرشتہ اپنی اسی حالت، ہیبت و صورت میں ابرص کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان و اسباب ختم ہو چکا ہے اور آج اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مقصد برابری کی توقع نہیں، لیکن میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھی جلد اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا کہ حقوق اور بہت سے ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کہیں تمہیں برسا کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن کھایا کرتے تھے؟ تم میں ایک فقیر و مفلس تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تمہیں عطا کیں۔ اس نے کہا کہ یہ ساری دولت تو پشت در پشت چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت میں لوٹا دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اپنی پہلی صورت و ہیبت میں اور اس سے بھی وہی بات کہی۔ اس نے بھی ابرص والا جواب دیا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی حالت پر لوٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اپنی اسی حالت و شکل میں اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں اور مسافر ہوں، سفر کے تمام اسباب ختم ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مقصد برابری کی توقع نہیں۔ میں تم سے اس ذات کا واسطہ
دے کر جس نے تمہیں بصارت دی، ایک بکری مانگتا ہوں جس سے میں اپنے سفر کی ضروریات کو پورا کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بصارت عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر و تلاش تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتی ہو، خدا کی قسم جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے لو، میں تمہیں ہرگز نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ صرف امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض اور ناخوش ہے۔ فوائد حدیث: نادار اور کمزور لوگوں کے ساتھ شفقت اور نرمی سے معاملہ کرنا چاہیے اور ان کی توقیر و تکریم کرنی چاہیے، اور حت المقدورین کی مدد کرنی چاہیے۔ ان کی دل شکنی یا ان کو حقیر جاننے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 2، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون کتنا شکر گزار ہے اور کون ناشکرا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو آگے بیان بھی کرنا چاہیے اور ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ان نعمتوں کی ناشکری یا ان کا انکار قابل مذمت ہے۔ نمبر 4، معلوم ہوا کہ فرشتے انسانی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، ثابت ہوا کہ عبرت و موعظت کی غرض سے کسی کا سابقہ عیب ذکر کرنا غیبت میں شامل نہیں ہے، شاید یہی راز جو ان لوگوں کا نام ذکر نہیں کیا۔ نمبر 6، معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ مجھے اول تو اللہ سے امید ہے پھر تجھ سے ہے، تو یہ کہنا جائز ہے، شرک میں داخل نہیں ہے۔ نمبر 7، مال کی کثرت اللہ کی محبت کی دلیل نہیں ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں ان کو امتحان میں ڈالتے ہیں۔ نمبر 8، صدقہ و خیرات کی فضیلت معلوم ہوئی۔ نمبر 9، بخل اور کنجوسی کی مذمت معلوم ہوئی۔ میرے پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کریں، اور اس طرح کی اچھی اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔